دوستو آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر پر جانے لگے ہیں۔ اگر آپ اس ملک کے بارے میں جانتے نہ بھی ہوں تو بھی آپ نے اس کے نام کا ٹریکٹر پاکستان اور انڈیا میں ضرور دیکھا ہوگا۔ اسمارٹ فون کی مشہور ترین ایپ وائبر بھی وہیں ڈیولپ کی گئی ہے، اور یہاں کی لڑکیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نہ صرف خوبصورت ہیں بلکہ انتہائی دلکش بھی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں کی لڑکیوں کی نیلی آنکھیں ہیں جن میں کوئی بھی ڈوب جاتا ہے۔ ایسا ملک جس کے بارے میں پاکستانی بہت کم جانتے ہیں، یہاں تک کہ پاکستان میں اس ملک کی ایمبیسی بھی موجود ہے، لیکن ویزا بہت کم لوگ اپلائی کرتے ہیں۔ ایسا ملک جو یورپ کے دوسرے ملکوں کی نسبت بہت سستا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت مزیدار باتیں جاننے کی کوشش کریں گے جو آپ کے لیے بالکل نہیں ہوں گی۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں بیلاروس کی۔ اس ملک میں اتنا زیادہ آلو کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ یہاں تک کہ اس ملک میں آلو کے پین کیکس بھی بنائے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس ملک کا آفیشیل نام ریپبلک آف بیلاروس ہے۔ بیلاروس نام کا مطلب ہے سفید رشیا۔ اس ملک کو مشرقی یورپ کی سلیکون ویلی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر اس ملک میں 20,000 سے زیادہ ندیاں بہتی ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا ڈمپنگ ٹرک بھی اس ملک کا ہے، اور اس ملک نے اپنا ایک پہاڑ بھی بنایا ہوا ہے۔ اس ملک کا 40% حصہ جنگلات سے ڈھکا ہوا ہے۔ 1991 میں بیلاروس سوویت روس سے علیحدگی کے بعد آزاد ہو کر ایک ملک بنا۔ بیلاروس ہر سال 3 جولائی کو یوم آزادی مناتا ہے۔ موجودہ وقت میں بیلاروس کی کل آبادی 90 لاکھ کے قریب ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 98ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 2,76,100 اسکوائر کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 84 نمبر پر آتا ہے۔ دوستو، بیلاروس یورپ کے ان چند ممالک میں شامل ہوتا ہے جن کے پاس سمندر نہیں ہے۔ بیلاروس 5 ملکوں کے ساتھ اپنا بارڈر بھی شیئر کرتا ہے، جن میں رشیا، پولینڈ، یوکرین، لیٹویا اور لیتھونیا شامل ہیں۔ ملک کا سب سے بڑا اور کیپٹل سٹی منسک ہے۔ اس شہر کو ہیرو سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ اس شہر کو تاریخ میں 18 بار تباہ کیا گیا ہے، اور ہر بار اس شہر کو دوبارہ قائم کیا جاتا ہے، جو دنیا کے سامنے ایک مثال ہے۔ کافی عرصے سے بیلاروس سوویت یونین کا حصہ تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس ملک میں روسی کلچر شامل ہے۔ اس کنٹری کی آفیشیل زبان بیلاروسین ہے، لیکن زیادہ تر لوگ رشین میں بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انگلش اور یوکرینی زبان بھی بولی جاتی ہے۔ دوستو، منسک سٹی ملک کا سب سے زیادہ ترقی والا شہر ہے۔ یہ یورپ کا 11واں سب سے مشہور شہر ہے۔ اس شہر کے لوگ لگژری لائف سٹائل سے زندگی گزارتے ہیں۔ اس شہر میں آپ کو جدید بلڈنگ سب سے زیادہ نظر آئیں گی۔ اس شہر میں آپ کو گندگی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ دوستو، بیلاروس دنیا کے محفوظ ترین ملکوں میں آتا ہے، اس لیے ٹورسٹ بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں۔ اس ملک میں استعمال ہونے والی کرنسی بیلاروسین روبل ہے، جو پاکستانی 97 روپے اور انڈین 33 روپے کے برابر بنتے ہیں۔ یہاں کا موسم بھی زیادہ تر خوشگوار رہتا ہے، اور بعض علاقوں میں برف باری بھی ہوتی ہے۔ اس کنٹری میں 83% آرتھوڈوکس، 7% رومن کیتھولک اور باقی دوسرے مذہب کے لوگ آباد ہیں۔ بیلاروس میں آپ کو رش کہیں بھی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ کنٹری بہت بڑا ہے اور آبادی بہت کم ہے۔ یہاں مردوں کی تعداد عورتوں کی نسبت بہت کم ہے۔ اس ملک کا لٹریسی ریٹ 100% ہے۔ اس ملک میں دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں، جن میں بیلاروسین اسٹیٹ یونیورسٹی سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس یونیورسٹی میں ماسٹر پروگرام کرنے کا سالانہ خرچہ 10,000 روبل سے 15,000 روبل ہے، جو یورپ کے باقی ممالک کی نسبت کافی کم ہے۔ اگر اب بات کی جائے اس ملک میں رہنے کے لیے خرچے کی، تو ایک منتھ کا $600 میں آسانی سے گزارا ہو جاتا ہے۔ دوستو، بیلاروس کی GDP $102 بلین ہے، اور یہاں کے لوگوں کی سالانہ انکم $10,280 ہے، جو باقی یورپ کی نسبت کافی کم ہے، لیکن یہاں مہنگائی بھی یورپ کے دوسرے ملکوں سے بہت کم ہے۔ بیلاروس کی اکانومی کا بڑا ذریعہ ایگریکلچر، مینوفیکچرنگ اور ٹورسٹ انڈسٹری ہے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد بیلاروس کی ایگریکلچر کافی خراب ہوئی۔ اس کے بعد اس ملک نے ٹریکٹر کی بنیاد رکھی، جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں چلنے لگا۔ دوستو، بیلاروس میں کام کرنے والوں کی ایوریج سیلری 2,300 روبل ہے، جو پاکستانی تقریباً 2,20,000 روپے بنتے ہیں۔ بیلاروس میں بغیر ورک پرمٹ بھی جاب کی جا سکتی ہے، لیکن یہ قانون صرف ان کے لیے ہے جو یہاں ماسٹر پروگرام کرنے آتے ہیں اور ساتھ بغیر ورک پرمٹ جاب کر سکتے ہیں۔
यहाँ आपको सैलरी बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलती, लेकिन आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। पाकिस्तान में बेलारूस की एम्बेसी भी मौजूद है। बाकी यूरोप की निस्बत इस मुल्क का वीज़ा आसानी से मिल जाता है, क्योंकि इस मुल्क में बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है जैसे गल्फ़ कंट्री का वीज़ा मिलता है। बहुत से पाकिस्तानी यहाँ टैक्सी चलाते हैं और महीने का 2 से 2.5 लाख कमाते हैं। यहाँ जाकर आप शादी भी कर सकते हैं, लेकिन पेपर मैरिज नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर शादी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि यूरोप की निस्बत यहाँ की लड़कियाँ वफ़ादार होती हैं और एक मर्द के साथ ज़िंदगी गुजारना पसंद करती हैं। दोस्तों, इस मुल्क में क्राइम ना होने के बराबर है और यहाँ आपको हलाल फूड सिर्फ तुर्किश रेस्टोरेंट से ही मिलेगा। इस कंट्री की सिंगल एंट्री की फ़ीस 60 यूरो है, इसलिए रशिया से बड़ी तादाद में लोग अय्याशी करने यहाँ आते हैं। मिन्स्क सिटी में नाइट क्लब और बार्स भी बहुत ज़्यादा हैं, इसी वजह से रशिया के अमीर तरीन लोग बेलारूस में आते हैं। दोस्तों, इस मुल्क की आबादी तो 9 मिलियन के करीब है, लेकिन टूरिस्ट हर साल 11 मिलियन के करीब आते हैं। अगर आप तारीख़ी मकामात देखना चाहते हैं तो इस मुल्क के कैसल्स का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये कैसल्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का भी हिस्सा हैं। इस कंट्री के हर शहर में आपको कुदरती खूबसूरती और तारीख़ी मकामात नज़र आएंगे। दोस्तों, ये मुल्क स्टडी के लिहाज से, घूमने के लिहाज से और काम के लिहाज से बहुत अच्छा है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। आप अगली वीडियो कौन सी देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ।